سائلنٹ تے لگا دے، سائلنٹ تے لگا دے۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد خطبات جمعہ کا جو موضوع جاری ہے اس میں خود شناسی اور اس سے آگے خدا شناسی۔ خود شناسی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا۔ خدا شناسی کیا ہے؟ اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق اور حاکم حقیقی کو پہچاننا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اپنے آپ سے پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ انسانی تاریخ کا ہر دور کے اندر ابتدا سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ سوال ایک سوال ہے سب سے اہم۔ پوری تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ اہم ترین سوال ایک رہا، وہ ہے خود شناسی، کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، آیا مجھے کوئی پیدا کرنے والا، مجھے کوئی بھیجنے والا ہے؟ اگر ہے تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ اسی ایک جملے کے سارے اجزاء ہیں۔ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا۔ اس سوال کا جو مومن اور مومنہ صحیح جواب تلاش کر لیتے ہیں، جو بھی انسان اولاد آدم میں سے مرد ہو عورت ہو، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، کامیابی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر شخص متمنی ہوتا ہے، ہر بندہ اور بندی کامیابی کے خواہش مند ہوتے، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے۔
اب وہ کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ جس کو کامیابی سمجھ لیا اس کے حصول کے لیے وہ دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، آنا جانا، یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ انسان کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے ذہن سے خود ساختہ سیلف میڈ جب کوئی کامیابی کا تصور اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو ان میں سے بہت کم منزل تک پہنچتے ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر وہ بندہ صحیح راستے کا انتخاب کر لے گا اللہ کی توفیق اور عنایت سے۔ صحیح راستہ صراط مستقیم جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نماز کی ہر رکعت کے اندر، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ چلنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ نظام، وحی کا نظام، انبیاء کرام علیہم السلام کا بتایا ہوا راستہ، جو اس راستے پہ چلتے ہیں تو وہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صحیح راستے کا انتخاب آپ کو صحیح منزل کے اوپر لے جائے گا۔ اگر رخ بدل گیا، میں نے ایک خطبے کے اندر سادہ سی مثال کے ذریعے اس نقطے کو سمجھایا تھا، اسے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ہم نے پروگرام بنایا کہ اسلام آباد جانا ہے، یہ خیال کر کے، یہ طے کر کے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ اچھا پھر ایسا ہے کہ بجائے اس کے کہ فردن فردن الگ الگ جائیں، ہم کسی ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اکٹھے سفر کریں گے۔ اچھا جی کہاں اکٹھے ہوں؟ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو کلمہ چوک ہے جس کو اب نہیں رہنے دیا گیا، یہ بھی آپ نظارہ موجودہ حکومت کے حکمرانوں کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ چوک جو تھا جس میں بڑے آرٹسٹک انداز کے اندر اس کی تعمیر میں کلمہ شریف جو ہے بڑے فنکارانہ انداز کے اندر بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اب اس کو مٹا دیا گیا ہے اور اس کے دو چھوٹے ٹکڑے کر کے اسی جگہ آگے پل ہے، ایک اس کا چھوٹا کلمہ وہ اس سرے پر لگا دیا گیا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس سرے پر لگا دیا گیا ہے۔ اب وہ پہلے ہر چلنے والا جانے والا جب اس گول دائرے میں پہنچتے تھے، جب اس کا کلمہ شریف جو ہے جہاں تعمیر کیا گیا تھا عمارت کے اندر، تو خواہ و نہ خواہ ہر ایک کی نظر پڑتی تھی، ہر کوئی دیکھتا تھا۔ اب تو اس کو یہ ضمنی اشارہ ہے، حکمرانوں کے رویے دین کے بارے میں، دینی امور کے بارے میں، یہ میں اشارہ اس لیے دیا۔ اچھا جی اکٹھے ہو جاتے ہیں کلمہ چوک پر، وہاں سے پھر ہم اسلام آباد چلیں گے۔ جب ہم طے شدہ وقت کے مطابق کلمہ چوک میں پہنچے تو ایک گروپ خاصی تعداد کے اندر مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو اسلام آباد چلو۔ اور انہوں نے لیٹسٹ ماڈل کی فلائنگ کوچیں جو ہیں وہ بھی وہاں کھڑی کی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ، اس کے اندر بیٹھ جاؤ، ایئر کنڈیشن ہے، اندر وی سی آر بھی لگا ہوا ہے، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو اسلام آباد چلو۔ اس کے ماتھے کے اوپر بھی لکھ دیا گیا لاہور سے اسلام آباد۔ کیا ہمیں اس کے اندر بیٹھ جانا چاہیے؟ وہ کوچے جو ہے شور کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں،
بینر پکڑے ہوئے ہیں، کوچوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لاہور سے اسلام آباد۔ بیٹھنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جو کوچز ہیں ان کا رخ کس طرف ہے۔ جب ہم نے غور کیا تو ان کا رخ جو ہے وہ گنڈا سنگھ والے کی طرف ہے۔ اسلام آباد ادھر ہے، گنڈا سنگھ والا ادھر ہے۔ ان کوچز کے آپ بیٹھ گئے یا اس رخ کے اوپر کوئی پیدل چل دیا یا اپنی اس کے پاس گاڑی تھی وہ ان کے ساتھ اگر چل دیا، اب وہ آہستہ آہستہ چلے، دوڑتا ہوا چلے، تیز رفتاری سے چلے، تو وہ گنڈا سنگھ والے پہنچے گا، وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخ غلط ہو گیا، راستے کا انتخاب ہم نے غلط کیا، رخ غلط ہو گیا۔ جب رخ ہی غلط ہو گیا تو پھر آگے سفر کرتے چلے جائیں تو آخر آپ گنڈا سنگھ والے پہنچیں گے، اسلام آباد نہیں پہنچیں گے۔ یہ سادہ سی مثال میری اپنی بنائی ہوئی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ رب کہتا ہے کہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں، فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، بات کی تہہ تک پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب آتے ہیں تو ان کی عقل کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق ہر ایک کے لیے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض جائے گا تو ڈاکٹر جو ہے اس کا پہلا کام یہ ہے جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو یہ تشخیص بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب وہ صحیح تشخیص کر لے گا تو پھر اگلے مرحلے جو ہیں کہ دوا دینا اس کے مطابق۔ اگر تشخیص غلط کر لی، تھا وہ ٹائیفائڈ، اس نے ملیریا کی دوائی دینی شروع کر دی، شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی، تھوڑا اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور شاید چند دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کرنے کے بعد پھر اسے عقل آئے اور پھر وہ دوبارہ تشخیص کرے تو اسے پتہ چل جائے۔ اسی طرح یہ جو سب سے بڑی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، نماز پڑھو، اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ وہ اہم ترین سورت ہے جو سارے قرآن کا خلاصہ اور عطر ہے۔ اس کے اندر وہ سارے مضامین، پریمبل، مقدمہ، تمہید، سارے مضامین جو سارے قرآن کے اندر ہیں، اختصار اور جامعیت کے ساتھ وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں ہیں۔
تو رب فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایات ملتی کہ ہر رکعت کے اندر تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ایسی رکعتیں ہیں کہ جن کے اندر سبحانک اللہم ثنا نہیں آئے گی، ایسی رکعتیں ہیں کہ جن کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آیات کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت نہیں ہوگی، ایسی رکعتیں ہیں۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہے۔ ایسی کسی نماز کی کوئی رکعت نہیں ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ ہو، اس سے اس کی غیر معمولی اہمیت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ واحد صورت ہے قرآن کریم کی جو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رب فرماتا ہے کہ میری تعریفیں کرو، ہاتھ باندھ کر عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خوب میری تعریفیں کرو۔ تعریفیں کرنے کے بعد پرفیکٹ سبمیشن، مکمل طور پر سرنڈر کر دو اپنے آپ کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت کریں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور کو سجدہ نہیں ہو سکتا، جب ان کو سجدہ نہیں ہو سکتا ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ان کی اطاعت ہوگی، اتباع ہوگی، ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ اگرچہ عاشقوں کا دل تو چاہتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی زبان کے اندر کہ پیش نظر وہ نوبہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور سامنے جلوہ افروز ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ یعنی حضور کو سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ وہ موازنے میں پڑھتے ہیں تو وہاں عشق والوں اور عقل والوں کا، ناقص عقل والوں کے پھر مقابلے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے جی مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ، وہاں اگر نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو مکہ بڑا ہے، کعبہ بڑا ہے، اور اس کے بعد ہاں ایسا ہی ہے، ترتیب عظمت کے اندر اللہ کی ذات سب سے بالا، اور پھر کائنات اور مخلوقات کے اندر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پھر حضور کی ذات ہے۔ لیکن وہ موازنہ کرتے وقت بعض اوقات جو زیادہ عقل کے دعوے دار اور ٹھیکے دار بن جاتے ہیں وہ ان چیزوں میں پڑتے ہیں، وہ کیا پہلو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر اگر نمازوں کا ثواب کعبۃ اللہ میں زیادہ ہے تو وہ کس کے صدقے سے ہے؟ حضور کے صدقے سے۔ تو اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک لقب ہے طیبہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ، کوئی طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، زاہد ٹھیک ہے ہم نے بات مان لی تیری، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے،
ہم تو نبی اگر ہمیں مکے کی عظمت کا اگر پتہ چلا ہے تو وہ بھی حضور کے صدقے، ایمان ملتا ہے تو حضور کے صدقے، کعبے کی پہچان ملی ہے تو حضور کے صدقے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے وہ بڑا معروف واقعہ ہے، آپ سے سوال کیا گیا، سوال کسی کرنے والے نے سوال کر دیا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ مکے کی عظمت زیادہ ہے یا مدینہ منورہ کی؟ تو آپ نے جو جواب دیا بس اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ کس وسوسے کے اندر، وسوسے کی وادی کے اندر جا رہے ہو اور مجھے بھی لے جانا چاہتے ہو۔ ہم یہاں تھے، اللہ کا گھر، سب سے بڑا گھر کعبۃ اللہ وہ بھی یہاں تھا، نہ ہمیں کعبہ کی عظمت کا پتہ تھا، نہ ہی ہمیں کعبے والا جو ہے اس کی ذات کا پتہ تھا۔ ادھر جہالت اور شرک کفر کی زندگی جو ہے وہ لوگ بسر کر رہے تھے، تو ہمیں تو جو کچھ بھی ملا، قرآن ملا تو حضور کے صدقے، رمضان ملا تو حضور کے صدقے، کعبہ ملا تو حضور کے صدقے، اور کعبے والا اللہ ملا تو حضور کے صدقے۔ اس لیے اس میں بات عشق و محبت میں چلی گئی دور۔ یہ میں بتا رہا تھا کہ صحیح راستے کا انتخاب، صحیح راستے کا انتخاب کریں گے تو پھر منزل کے اوپر پہنچیں گے۔ اگر راستے کا انتخاب ہی غلط ہو گیا تو پھر، اب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ سن لیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم عبادت بندگی، پچھلے خطبے میں نے بتایا تھا کہ ہم نے عبادت کا مفہوم بڑا ٹائٹ، بڑا تنگ سا، بڑا محدود سا بنا رکھا ہے اپنے پاس سے، بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کی مزید آج تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، یشرح صدرہ، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے ہدایت کے لیے۔ للاسلام، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سینے کھولے، سب کو ہدایت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ کا اگر ارادہ یہ ہو کہ کسی کو گمراہ کرنا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ہوتا یہاں ایک بڑا نازک سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر گمراہی، نافرمانی اور گناہ کی پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ اس نے تو خود گمراہ کیا۔ یہ سوال عقلی طور پر شیطان جو ہے نا وہ ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ دراصل ایسے افراد جو ہیں انہوں نے پہلے مسلسل اپنی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بلوغت کی زندگی، بالغ ہو جانے کے بعد شعوری زندگی، جب مرد و زن جو ہیں وہ ان کی عقل اس سطح پہ پہنچ جاتی ہے کہ اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے، بچپن گزر گیا، جو نادانی کا دور ہوتا ہے، بے خبری کا دور ہوتا ہے، بچپن گزر گیا، جو ہی بالغ ہوئے احکام جو ہیں وہ فرض ہو گئے۔ اب جیسے
ہم کھانے کے اندر یہ تمیز کر لیتے ہیں کہ یہ مزیدار ہے یا بد مزہ ہے. ہم چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کی شناخت جو ہے وہ کر لیتے ہیں شعوری طور پر، عقلی طور پر. اسی طرح نیکی اور بدی کے اندر بھی ہمیں فرق کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. کیسے؟ وہی جو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے اس دنیا کے اندر کس نے بھیجا ہے، مجھے کوئی بھیجنے والا ہے؟ اگر کوئی ہے میرا بھیجنے والا تو اس نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب جو پالے گا نیکی کے راستے کے اندر. اقبال کے الفاظ کے اندر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور تیرا اپنا فائدہ ہے. اگر کوئی نافرمانی کا راستہ، گناہ کا راستہ، شرک کا راستہ، کفر کا راستہ، فسق و فجور کا راستہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی خدائی جو ہے اس کی حدود کو سکڑ جائیں گی؟ اس کا ملک چھوٹا ہو جائے گا؟ اور اگر فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو کیا اس کی سلطنت جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو جائے گی؟ نہیں. یہ سب تیرے اور میرے فائدے اور نقصان کی بات ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تیرا اپنا فائدہ ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہاں وہ افراد، وہ مرد و زن جو مسلسل فسق و فجور کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، غلاظت اور پاکیزگی کے اندر فرق نہیں کرتے، نیکی اور بدی کے اندر امتیاز نہیں کرتے، اور جو نفس امارہ کہتا ہے خواہش. پچھلے جمعے آپ نے وہ آیت کریمہ سنی تھی، من اتخذ الہہ ہواہ، وہ بندہ بندی جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اور دوسری طرف یہ من حرامی جو اندر، من حرامی حجتیں ڈھیر، یہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں. اور خواہشات بھی پھر کوئی لگام ہی نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشات بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور غلط راستے کے اوپر جب مسلسل چلتا ہے، ہدایت کی بات اس کے سامنے رکھی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتا. تو اب یہ وہ سٹیج آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کے اوپر مورے لگا دیتا ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کے اوپر مورے لگا دیتا ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. کس وجہ سے؟ اب ان کی اس مسلسل نافرمانی، بغاوت، دین سے دوری اور اپنی خواہش جو ہے وہ جو پیدا ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ لگے چلتے جاتا ہے. تو یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا حکیمانہ ارشاد ہے. فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو پیشتر اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے. قیامت جو ہے، قیامت دو قسموں کی ہے. ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ. چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت. چھوٹی قیامت کیا ہے؟ موت.
جس بندے کی موت آ گئی مر گیا، اور ہر ایک نے مرنا ہے، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، مر گیا مر گئی تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ قیامت کبریٰ کیا ہے؟ وہ جب ساری روئے زمین جو ہے اس کو ہلا دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین زلزلوں سے ہلا دی جائے گی، جتنے بوجھ اس کے سینے کے اندر دفن ہیں، پوشیدہ ہیں، یعنی جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد و زن آئے، جتنے جتنے سانس اللہ نے اپنی مشیت، اپنی حکمت، اپنی قدرت کے ساتھ کسی کے رکھے تھے، اس کے اوپر ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کی وہ معینہ گھڑی آ جائے جس کا تعین اللہ نے اپنی حکمت اور مشیت سے کیا ہے۔ بعض بچے اور بچیاں جو ہیں وہ شیرخوارگی کے عالم میں پیدائش کے فوراً بعد مر جاتے ہیں۔ پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے، بچپن کے اندر یہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ میرے آپ کے جو نابالغ بچے اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق فوت ہو جائیں گے، وہ قیامت کے روز ہمارے شفاعت کو نندگان بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حساب شروع ہوتا ہے۔ آج کل بھی احتساب کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ آج بات ختم کرتا ہوں۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ 35 کہ ایک خاتون، ان سے جرم سرزد ہو گیا چوری کا، بنو مخزوم معروف واقعہ ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا، تو اس سے تعلق بنتا ہے، اس لیے اس کو دوہرا رہا۔ بنو مخزوم ایک معزز قبیلہ تھا، اس قبیلے کی خاتون جو ہے اس سے وہ جرم اور گناہ جو ہے وہ سرزد ہوا کہ چوری کر لی، اور چوری کی مقدار اتنی تھی جو حد نصاب کو پہنچتی ہے۔ حد نصاب یعنی بعض اوقات معمولی سی کوئی چیز چوری ہو، اس کا نصاب و تفصیلی مضمون ہے، تو پھر اس کے لیے سزا جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، لیکن جو حد نصاب کو کسی کا مال چرایا اتنا تھا، وہ چرایا اور وہ حفاظت میں تھا، یعنی کسی چار دیواری میں تھا، کسی گھر میں تھا، کسی دکان میں تھا، اور اتنا مال جو ہے وہ چرایا جو حد نصاب کو پہنچتا ہے، تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کی تفصیلات ہیں آگے، قانونی لیگل ٹیکنیکل جو ہیں وہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے۔ جب وہ چوری کا جرم سرزد ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ حد لگے گی، مقدمہ آیا، کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے صفوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ معزز قبیلے، بڑے گھرانے کی وہ خاتون تھی، تو آپس میں صحابہ مشورہ کرتے ہیں کہ حضور سے سفارش کی جائے، درخواست کی جائے کہ سزا میں کچھ نرمی کر دیں۔ سفارش کے لیے حضور کے
پیارے صحابی، چھوٹے صحابی، چھوٹے مراد عمر لڑک پن، جنہوں نے وہ صحابہ کرام جنہوں نے بچپن میں حضور کے گھر کے اندر بھی اور باہر بھی خدمات سر انجام دی ہیں، ان میں حضرت اسامہ بھی ہیں۔ حضرت اسامہ سے حضور بڑا پیار کرتے تھے، کہا کہ اسامہ کو آگے لگائیں تو پیار کرتے ہیں حضور، اس کی بات مان لیں گے۔ وہ ان کا لڑک پن، بھول پن، انہوں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے کہ یا رسول اللہ یہ اس موقع پر اللہ کا وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ پلے باندھ نہیں کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس خاتون کا نام تھا، صحابیہ کا نام تھا فاطمہ، اور کہا تم فاطمہ مخزومیہ کی بات کر رہے ہو، اس کی سفارش کر رہے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ یہ کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلے جملے ارشاد فرمائے، ان کی غیر معمولی اہمیت جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں کہ جب ان کا کوئی چھوٹا، کوئی غریب آدمی، کوئی نادار آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، اور وڈیرے، نمبردار، امیر زادے، بڑے لوگ اگر گناہ کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آخری جملے آج کے خطبے کے، یہ ایسی ساری ہدایات جن کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں۔ ہمارے احوال کیا ہیں؟ کیا کوئی ایسا گناہ، ایسا جرم جو دور جہالت کے اندر حضور کی آمد سے پہلے جیسا معاشرہ جہالت کا تھا، شرک اور کفر تک، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر ڈال دینا، اور اس انداز میں کہ باپ کی منکوحہ اس کو اپنے گھر میں ڈال لینا، اللہ حاضر قیاس، شراب، نشہ، بچوں کو عمل تحنیک جو گھٹی دیتے ہیں، پہلی خوراک جو بچے کو دیتے ہیں، شراب اس میں دے دیتے تھے بچوں اور بچیوں کو گھٹی پلا دے دیتے تھے شراب کے۔ اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اب ہم براہ راست یہاں آ جائیں، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ کون سا ایسا جرم ہے اور کون سا ایسا گناہ ہے جو دور جاہلیت کے اندر ہوتا تھا اور آج ہماری صفوں کے اندر وہ موجود نہیں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ احتساب کی بات چل رہی ہے نا کتنے عرصے سے آپ کی بالا تر سطح کے اوپر۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ فلاں جماعت کے وہ جو سربراہان ہیں وہ سارے چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں۔ وہ والے جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دونوں سچے ہیں اس بات میں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ بڑے لوگوں کا احتساب کوئی نہیں، غریب آدمی انصاف کے لیے رل جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، یا وکیل کو کیا کرنا ہے، جج کو ہی کر لیتے ہیں، ایسا ہے نا ہمارے۔ تو جس معاشرے سے، آخری جملے، شرم و حیا اٹھ جائے، عدل و انصاف جو ہے وہ جس معاشرے اور سماج میں سے نکل جائے، اس کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ بالآخر ہو کر رہتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی
توفیق شامل حال ہو جائے تو سنبھل جائیں، توبہ کر لیں، انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور رحیم ہے۔ پھر رب کا ارشاد یہ ہے، بہت سارے ارشادات میں سے ایک ارشاد، کل اے میرے حبیب آپ فرما دے، اعلان کر دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گناہ کر لیے ہیں، جرم کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، آ جاؤ توبہ کر لو۔ اور ایسا رحیم کریم ہے، ایسا رحیم کریم ہے کہ دن کے اندر 70 مرتبہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ ہی سچے دل سے توبہ کر لے، شرط سچے دل کی ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، رب تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ ہی معاف فرما دیتا ہے، اتنا رحیم کریم ہے۔ اس حدیث پاک کو بار بار ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، اس کو اچھی طرح پلے باندھ کے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ خوف کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کے غصہ، اس کا عذاب، اس کا خوف رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کی امید رکھنا، ان دونوں کے مابین جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔